سورۃ یاسین اردو ترجمے کے ساتھ، مترجم ڈاکٹر سلمان فارسی ابن آئمی مالیگاوی۔ اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ ترجمہ رتنا گری جیل اسپیشل جیل میں بیٹھ کر لکھا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اللہ کی پناہ میں جانا چاہتا ہوں، آنا چاہتا ہوں مردود شیطان کے شر سے بچنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بہت زیادہ مہربان اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یاسین، قسم ہے حکمتوں سے بھرے ہوئے قرآن کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حقیقت میں رسولوں میں سے ہو، بالکل سیدھے راستے پر ہو۔ یہ قرآن عزت والے اور رحم کرنے والے کی طرف سے اتارا گیا ہے تاکہ تم اس قوم کو ڈراؤ جن کے باپ دادا ڈرائے نہیں گئے تھے، اس لیے وہ غفلت میں ہیں۔ ان میں سے اکثر کے بارے میں اللہ کی بات بالکل سچ ثابت ہوئی کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں پھندا ڈال دیا ہے جو ان کی ٹھوڑیوں داڑھیوں تک ہے، اس لیے یہ اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے ہیں، ہلا بھی نہیں سکتے۔ ان کے آگے بھی رکاوٹ، ان کے پیچھے بھی روک ہے۔ ان کی آنکھوں پر ہم نے پردہ ڈال دیا ہے، اس لیے یہ دیکھ نہیں پا رہے ہیں۔ اس لیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب ان کو تم ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، یہ ماننے والے نہیں۔ تم صرف ان لوگوں کو ڈرا سکتے ہو جو نصیحت قبول کرنا چاہتے ہیں اور رحمان کو بنا دیکھے ڈرتے ہیں، یعنی رحم کرنے والے رب کو دیکھے نہیں پھر بھی اس سے ڈرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو معافی اور کرم والے، عزت والے انعام کی خوشخبری سنا دو۔ ہم ہی ہیں جو مردہ کو زندہ کرتے ہیں اور ان کے کمائے ہوئے اعمال کو لکھتے ہیں، چاہے پہلے کیا ہو یا اپنے پیچھے چھوڑ کر آئیں۔ ہر چیز ہم نے ایک کھلے ہوئے رجسٹر میں ریکارڈ کر رکھی ہے۔ ان لوگوں کو ایک گاؤں والوں کی مثال بتا دو۔ جب ان کے پاس رسول آئے، جب ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا، پھر ہم نے دونوں رسولوں کی مدد تیسرے رسول سے کی۔ تینوں نے کہا ایک آواز ہو کر، ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ گاؤں والوں نے کہا، تم تو ہماری طرح انسان کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو اور رحمان نے کوئی بھی چیز نازل نہیں کی، یہ تو صرف تم اپنی طرف سے جھوٹ بول رہے ہو۔ یعنی گاؤں والوں نے تینوں نبیوں اور رسولوں کو جھٹلایا۔ تو رسولوں نے جواباً کہا، ہمارا رب جانتا ہے کہ بے شک ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں اور ہماری ذمہ داری کھلے طور پر پہنچا دینے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ گاؤں والوں نے کہا، ہم تمہاری وجہ سے بدبختی محسوس کرتے ہیں، اگر تم اس کام سے نہ رکے تو ہم تم کو ضرور پتھر ماریں گے اور پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے، یا پھر ہماری طرف سے تم کو دکھ دینے والی تکلیف ہی ملے گی۔ رسولوں نے کہا، تمہاری یہ بدبختی، بربادی، بدشگونی خود تمہارے ساتھ ہے، کیا تم یہ اس لیے بول رہے ہو کہ تم کو نصیحت کی جا رہی ہے، بلکہ تم گناہ گار قوم ہو۔ گاؤں کے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا، اے میری قوم کے لوگو، رسولوں کے پیچھے چلو، ان رسولوں کے پیچھے ضرور چلو جو تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہے۔ یعنی تینوں نبی رسول پیغمبروں کی حمایت کے لیے گاؤں کے کنارے سے ایک آدمی آیا اور گاؤں والوں سے کہنے لگا کہ ان رسولوں پر ایمان لے آؤ، وہ تو ہدایت پر ہیں۔
وما لی لا اعبد الذی فطرنی، اور گاؤں کے کنارے سے آنے والے اس مرد مومن نے یہ بھی کہا، میں کیوں نہ عبادت کروں اس کی جس نے مجھے پیدا کیا، تم سب بھی اسی کی طرف لوٹنے والے ہو، کیا میں اس کے علاوہ دوسرے خدا مان لوں؟ اگر رحمان مجھے کوئی نقصان دینا چاہے تو ان خداؤں کی سفارش میرے کوئی کام نہ آئے گی، نہ ہی یہ خدا، جھوٹے خدا جس کو تم مانتے ہو، مجھے بچا پائیں گے۔ اگر میں ایسا کروں گا، یعنی میرے سچے خدا کے ساتھ تمہارے جھوٹے خداؤں کو شریک کروں گا، ان کی بھی عبادت کروں گا، انہیں بھی رب پالنہار پروردگار مانوں گا، تو کھلی ہوئی گمراہی میں رہ جاؤں گا۔ سن لو، میں تو تمہارے حقیقی رب پر ایمان لا چکا ہوں۔ اس آدمی سے کہا گیا جنت میں داخل ہو جا، یعنی اس آدمی نے یہ اعلان کیا قوم کے سامنے، تینوں نبی رسول کھڑے تھے، حمایت کا تینوں نبی رسولوں کی اس نے اعلان کیا اور اسے شہید کر دیا گیا۔ احادیث کی کتابوں میں ہے، فرشتوں نے کہا، اس آدمی سے کہا گیا، یعنی فرشتوں نے کہا جنت میں داخل ہو جا۔ اس آدمی نے کہا کاش میری قوم کو معلوم پڑ جاتا۔ جنت میں داخل ہونے کا فرمانہ سنایا گیا، لیکن وہ بندہ کہتا ہے یا لیتا قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم جان لیتی، ایمان لے آتی۔ اس آدمی نے کہا کاش میری قوم کو معلوم پڑ جاتا، جان لیتی، ایمان پر آ جاتی کہ کیسے میرے رب نے مجھے معاف کر دیا اور عزت والوں کے ساتھ مجھے رکھا جنت میں۔ اس آدمی کے بعد ہم نے اس قوم کے اوپر کوئی عذاب کا لشکر نہیں بھیجا، نہ ہی کوئی دوسرا عذاب بھیجا، نہ ہی کوئی دوسرا عذاب ہم اتارنا چاہتے تھے۔ ان کے اوپر بھیجا ہوا عذاب صرف اور صرف ایک تیز چنگھاڑ کی آواز تھی، جس سے وہ سب کے سب مرے ہوئے لاش کی طرح پڑے رہ گئے۔ افسوس ہے بندوں پر، یا حسرتن علی العباد، افسوس ہے بندوں پر کہ جب کبھی ان کے پاس کوئی بھی رسول آتا ہے تو وہ اس کے ساتھ ہنسی مذاق کے علاوہ کچھ نہیں کرتے۔ ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، ایک جگہ ہے فریقا کذبوا و فریقا یقتلون، کچھ لوگ تو جھٹلاتے ہیں اور کچھ لوگ نبیوں کو قتل بھی کر دیتے ہیں۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی بستیاں ہلاک کر چکے ہیں، وہ لوگ ان کی طرف لوٹ نہیں سکتے، جبکہ یہ سب کے سب ایک ساتھ ہمارے سامنے حاضر ہونے والے ہیں، اور مری ہوئی زمین بھی ان کے لیے نشانی ہے۔ ہم اس کو زندہ کر کے اس میں سے دانہ نکال لیتے ہیں جس کو یہ لوگ کھاتے ہیں، اور ہم نے ہی اس زمین میں کھجور اور انگور کے باغات پیدا کیے ہیں، اور ہم نے ہی اس زمین سے چشمے پھوڑ کر نکالے ہیں تاکہ یہ اس زمین کے پھل کھائیں اور اپنے ہاتھوں سے پھلوں سے جو بنائیں وہ بھی کھائیں، لیکن حلال چیزیں بنائیں، پھلوں سے شراب بھی بنتی ہے۔ اس کے باوجود یہ لوگ شکر کیوں نہیں کرتے؟ وہ ذات پاک ہے جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیا، جو کچھ زمین سے اگتا ہے، اس میں بھی، خود انسانوں میں بھی، اور ان تمام چیزوں میں بھی جس کو یہ نہیں جانتے، اور رات بھی ان کے لیے نشانی ہے جس کے ذریعے ہم دن کو ختم کر دیتے ہیں، پھر یہ اندھیرے میں آ جاتے ہیں۔ سورج اپنے ہی راستے پر، والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، سورج اپنے ہی راستے پر چل رہا ہے، یہ تقدیر، اندازہ ٹھہرایا ہوا عزت والے اور علم والے کا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا۔ ہم نے ہی چاند کی مختلف شکلیں بنائی، والقمر قدرناہ، والقمر قدرناہ، ہم نے ہی چاند کی مختلف شکلیں بنائی، بڑھتا اور گھٹتا رہتا ہے مہینہ بھر، یہاں تک کہ وہ لوٹ کر کھجور کی پرانی سوکھی ہوئی ڈالی کی طرح، باریک ناخن کی طرح ہو جاتا ہے۔ سورج کے بس میں ہے ہی نہیں کہ وہ جا کر چاند کو ٹکر دے سکے یا جا پکڑے،
نہ ہی رات دوبارہ دن سے پہلے آ سکتی ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک ساتھ دو رات آ گئی، یا رات کا ڈیوریشن بڑھ گیا، یا دن کا ڈیوریشن بڑھ گیا، ایک ساتھ 2 دن آ گیا۔ اور یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں دوسری جگہ کہا، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، بتاؤ تم کیا کہتے ہو قیامت تک رات ہی رات اللہ کر دے، مَن يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ، تو پھر سکون کے لیے تم رات کہاں سے لاؤ گے؟ اسی کے الٹا بھی اللہ نے کہا، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ، تو اگر اللہ تعالیٰ کنٹینیو دن ہی دن کر دے، اسی طریقے سے کنٹینیو رات ہی رات کر دے، دونوں باتیں قرآن میں اللہ نے بتایا ہے ہمیں۔ سورج کے بس میں ہے ہی نہیں کہ وہ چاند کو ٹکر دے سکے یا چاند کو جا کر پکڑ سکے، نہ ہی رات دوبارہ دن سے پہلے، وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، نہ ہی رات دوبارہ دن سے پہلے آ سکتی ہے۔ یہ سب کے سب فلک میں تیر رہے ہیں، اور یہ بھی ان کے لیے نشانی ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، اور ہم نے ان کے لیے اسی طرح کی چیزیں پیدا کی جس پر یہ سوار ہوتے ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو ان کو ڈبا دیں، وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اگر ہم چاہیں تو ان کو ڈبا دیں، پھر نہ یہ مدد کے لیے چلا سکیں گے اور نہ ہی بچائے جائیں گے، کوئی مدد کے لیے آئے گا ہی نہیں۔ جیسے قارون کے تعلق سے اللہ نے کہا، فَمَا كَانَ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ، قارون کی مدد کہیں سے نہیں ہوئی، کوئی مدد کرنے اس کی نہیں آیا، الا یہ کہ ہماری طرف سے ان کو رحمت یا اور مدت کے لیے وقتی فائدہ مل جائے۔ جب کبھی ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اور جو کچھ کر چکے ہو اس معاملے میں ڈرو، اپنے اعمال کو سدھارو، گناہوں سے بچو، کفر شرک کو چھوڑ کر توحید خالص کی طرف آؤ، تو ہو سکتا ہے تم پر رحم کیا جائے۔ اور جب کبھی ان کی طرف ہماری نشانیوں میں سے کوئی نشانی آتی ہے تو یہ لوگ اس نشانی سے منہ موڑنے کے علاوہ کچھ نہیں کرتے۔ اور جب کبھی ان سے کہا جاتا ہے خرچ کرو جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے، تو یہ کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں، کیا ہم ان کو کھلائیں جن کو اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا؟ اے رسولو، تم لوگ صرف اور صرف کھلی ہوئی گمراہی میں ہو۔ یہ ایمان نہیں لانے والوں نے رسولوں سے کہا، ان انتم الا فی ضلال مبین، رسولوں سے کہا۔ ویقولون، اور کہنے لگے یہ نہ ماننے والے کہتے ہیں، یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ ذرا بولو اے رسولو اگر تم سچے ہو، ان کنتم صادقین۔ ما ینظرون، یہ لوگ جس چیز کا انتظار سوال کر رہے ہیں وہ صرف ایک تیز چنگھاڑ کی آواز ہے۔ رب اما ترینی ما یوعدون ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، یہاں تک کہ یہ جو مطالبہ کرتے تھے، او امطر علینا حجارۃ من السماء، آسمان سے پتھر کی بارش کر دو، کیوں نہیں آتا؟ تو اللہ نے کہا اتا امر اللہ، اللہ کا عذاب نکل چکا ہے، آ چکا ہے، قیامت کی سور پھونکنے کا وقت متعین ہو چکا ہے، تمہیں نہیں معلوم؟ اور اتنی ڈیرنگ کرتے تھے کہ ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کر دے، او امطر علینا حجارۃ من السماء۔ تو اس وقت جب کبھی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے جیتے جی اگر یہ عذاب آ جائے تو تم یہ دعا کرو، رب اما ترینی ما یوعدون، ان سے جو عذاب کا وعدہ کیا جا رہا ہے، اے اللہ اگر میرے جیتے جی آ جائے، رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، تو ظالم قوم کے ساتھ تو ہمیں نہ پکڑنا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ دعا سکھائی، ہمیں بھی یہ دعا کرنا چاہیے۔ آج کے گئے گزرے زمانے میں اگر کافروں پر، مشرکوں پر، اللہ کے نافرمانوں پر اللہ کا عذاب آتا ہے تو یہ دعا ہم لوگ ہمیشہ کرتے رہیں، رب اما ترینی ما یوعدون رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین۔ اے اللہ اگر ان کے اوپر عذاب آیا تو ظالموں کو جو عذاب پکڑے گا وہ ہم پر نہ آئے۔ وَإِنَّا
علی ان نریک ما نعدہم لقادرون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو عذاب کا وعدہ ان کافروں سے، مشرکوں سے، انکار کرنے والوں سے ہم کر رہے ہیں، اس چیز کی قدرت رکھتے ہیں کہ تمہارے جیتے جی وہ عذاب لے آئیں۔ اللہ ہمیں ایسے عذاب سے بچائے۔ وہ صرف ایک تیز چنگھاڑ کی آواز ہوگی۔ یہ لوگ جس چیز کا انتظار سوال کر رہے ہیں وہ صرف ایک تیز چنگھاڑ کی آواز ہوگی۔ الا صیحۃ واحدہ تأخذہم، جو انہیں پکڑ لے گی، وہم یخصمون، جو ان کو پکڑ لے گی اور یہ اسی طرح جھگڑتے رہ جائیں گے۔ عما یتساءلون عن النبأ العظیم، کب آئے گی قیامت اور یہ قرآن کیا ہے جس کے بارے میں سوال جواب کر رہے، کٹ حجتی کر رہے، یخوضون فی آیاتنا، اللہ کی آیتوں میں کٹ حجتی کر رہے، تو یہ اسی طریقے سے جھگڑتے رہ جائیں گے، پھر یہ کوئی وصیت کی طاقت بھی نہ رکھ پائیں گے، نہ ہی اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ پائیں گے۔ سور میں پھونک دیا جائے گا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، تو یہ فوراً اسی وقت اپنی قبروں سے اپنے رب کی طرف تیزی سے دوڑ پڑیں گے۔ كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِضُونَ، ایسے دوڑیں گے، بھاگیں گے جیسے کہاں جا کے رکنا انہیں معلوم ہے۔ جراد منتشر، بکھری ہوئی ٹڈیوں کی طرح جو زمین کے ایک سوراخ سے نکلتی، ایسے نکلیں گے۔ کل فراش المبثوث، بکھرے ہوئے اڑتے ہوئے پروانوں کی طرح قبروں سے نکلیں گے۔ جب سور پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اپنے رب کی طرف وہ دوڑیں گے۔ سور میں پھونک دیا جائے گا تو یہ فوراً اسی وقت اپنی قبروں سے اپنے رب کی طرف تیزی سے دوڑیں گے۔ اسے قرآن میں الفزع الاکبر، بڑی گھبراہٹ کا دن کہا گیا۔ اے اللہ ہمیں بڑی گھبراہٹ کے دن اپنی طرف سے رحمت عطا کر۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کہیں گے ہماری بربادی، ہائے ہماری بربادی، کس نے ہم کو ہماری قبروں سے اٹھا لیا؟ یہی رحمان کا وعدہ تھا کہ تمہیں اٹھایا جائے گا قبروں سے، اور جو رسولوں نے کہا تھا آج سچ ہو گیا۔ یہ تو صرف اور صرف ایک تیز ڈانٹ چنگھاڑ کی آواز ہوگی۔ ما لہا من فواق، سور کی آواز ایسی ہوگی کہ رکے گی نہیں، پوری دنیا نشٹ ہوتی چلی جائے گی۔ پھر یہ سب کے سب ایک ساتھ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے تیسری سور کے بعد۔ بس آج کے دن کسی جان پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا، اور تمہارے عمل کے علاوہ تم کو کسی چیز کا بدلہ نہ دیا جائے گا۔ بے شک جنت والے نعمتوں میں مزے لوٹ رہے ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں سائے میں صوفوں پر گاؤ تکیا لگائے ہوئے، ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ وہاں ان کے لیے میوے، پھل فروٹ ملیں گے، جو کچھ مزید چاہیں گے۔ ولدینا مزید، ہمارے پاس اور ہے، وہ سب انہیں ملے گا۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی کے دل پر ایسا خیال گزرا نہیں، ایسی چیزیں ملے گی۔ تلذ الاعین ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین، جو نفس چاہے گا، آنکھوں کو جس سے مزہ ملے گی، سب کچھ اس جنت میں ملے گا۔ وہاں ان کے لیے میوے، پھل فروٹ ملیں گے، اور جو کچھ چاہیں گے، تمنا کریں گے، مانگیں گے، یہاں تک کہ انسان کی تمنا ختم ہو جائے گی۔ اللہ بار بار کہے گا تمنا تمنا کرو، بندہ کہے گا سب کچھ تمنا سے زیادہ مل گیا، تب اللہ کہے گا ولدینا مزید، تمہاری تمنا ختم ہو گئی، اس سے زیادہ ہمارے پاس ہے۔ ایسی نعمتیں اللہ تعالی ہمیں عطا کرے جنت میں، اور ایسے عمل دنیا میں کرنے کی توفیق عطا کرے۔ جو کچھ چاہیں گے جنت میں انہیں ملے گا، تمنا کریں گے، مانگیں گے، ملے گا۔ سلامتی ہو تم پر، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولی طور پر زبان، اللہ کی آواز، اللہ کے الفاظ سے سلام کیا جائے گا، خود اللہ سلام کرے گا۔ جنت میں ہر 8 دن جمعہ کے دن ہر جنتی سلام سنے گا اور اللہ کو ڈائریکٹ دیکھے گا۔ اللہ تیرے دیدار کی نعمت، تیرے سلام سننے کی
تیرے سلام کا جواب دینے کی نعمت جنت میں تو ہمیں نصیب کر۔ سلام قولا من رب الرحیم، سلامتی ہو تم پر، رحم کرنے والا رب ان سے خود ڈائریکٹ سلام کر کے کہے گا اے مجرموں، اور دوسری طرف مجرموں سے کہے گا تم الگ ہو جاؤ، آج کے دن کیا میں نے تم سے عہد اور وعدہ نہیں لیا تھا کہ اے آدم کی اولاد تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اور صرف میری عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے۔ لیکن حقیقت میں تم میں سے ہی بہت سارے لوگوں نے گمراہ کر دیا، تم لوگ عقل کیوں نہیں رکھتے؟ انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، ہم اپنے دینی اور دنیاوی لیڈروں کے پیچھے، رہنماؤں کے پیچھے بھاگے اور انہوں نے ہمیں گمراہ کر کے جہنم تک پہنچا دیا، یہ پچھتا کر کہیں گے یوم تقلب وجوہہم فی النار، جب جہنمیوں کی گردنیں، ان کے بدن جیسے آگ کو سلگانے کے لیے برائلر میں کوئلے اوپر نیچے کیے جاتے ہیں، جب انسانوں کو فرشتے جہنم میں کریں گے تقلب وجوہہم فی النار، تو اس وقت چلائیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیے ہوتے، انا اطعنا سادتنا و کبراءنا، ہم تو ہمارے دینی اور دنیاوی بڑوں کے سامنے ان کی اطاعت کرتے ہوئے یہاں جہنم میں پہنچ گئے۔ اضل منکم جبلا کثیرا، حقیقت میں تم میں سے ہی بہت سارے لوگوں نے گمراہ کر دیا، تمہارے دینی اور دنیاوی لیڈروں نے، تم لوگ عقل کیوں نہیں رکھتے؟ اور یہ منظر قرآن میں کئی جگہ سورہ اعراف میں بھی ہے اور کئی جگہ ہے۔ کلما دخلت امۃ لعنت اختہا، جب کبھی ایک گروپ ڈالا جائے گا اپنے کے بازو والے گروپ کو لعنت کرے گا کہ ان کی وجہ سے ہم جہنم میں آئے۔ آج یہ سمجھ لے دنیا میں، اللہ ہمیں سمجھ عطا کرے۔ عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ یہی وہ جہنم ہے، اسی کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا، چلے جاؤ آج کے دن تم لوگ اس میں، یہ تمہارے نہ ماننے کا بدلہ ہے۔ آج کے دن ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کرنے لگیں گے۔ یوم تشہد وتشہد ارجلہم قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، اپنی چمڑیوں سے کہیں گے ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو؟ تو اللہ کہے گا، ان چمڑیوں کو زبان دے گا، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، جیسے ہر چیز، ہر مخلوق بات کرتی ہے، یہ چمڑیاں ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ اے اللہ ہمارے بدن کا ہر حصہ، ہر عضو ہمارے سپورٹ میں گواہی دے، ہمارے خلاف گواہی نہ دے، ہم ایسا عمل کریں۔ ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون، چلے جاؤ آج کے دن تم لوگ اس میں، اس جہنم میں، یہ تمہارے نہ ماننے کا بدلہ ہے۔ آج کے دن ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کرنے لگیں گے، اور ان کے پیر وہ سب گواہی دیں گے جو انہوں نے دنیا میں کمایا تھا۔ اگر ہم چاہیں تو ابھی ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیں تو یہ راستہ پر آگے بڑھ ہی نہ سکیں گے، اب یہ کیسے دیکھ پائیں گے؟ اگر ہم چاہیں تو ان کو اسی جگہ پر مٹا دے، دھسا دے، جیسے قارون کو اللہ نے فخسفنا بہ وبدارہ الارض، مسخ کر دیں، ان کی صورتیں بگاڑ دیں۔ اللہ ان سارے عذاب سے ہم کو بچائے۔ قوم موسیٰ کو بندر اور قردۃ و خنازیر، سور اور بندر بنائے گئے، اللہ تعالیٰ اس عذاب سے ہمیں بچا لے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ، اگر ہم چاہیں تو ان کو اسی جگہ پر مٹا دے جہاں یہ ہیں، جس گاؤں میں، جس شہر میں، اور اپنی پیدا کیے جانے کا، زندگی کا مقصد ادا نہیں کر رہے، لوگوں کو اللہ کا تعارف نہیں کرا رہے، اللہ کی طرف نہیں بلا رہے، تو اللہ انہیں جہاں جس گاؤں میں دنیا میں ہیں اللہ انہیں ہلاک کر سکتا ہے۔ پھر یہ نہ آگے جا سکیں گے نہ پیچھے لوٹ سکیں گے۔ ہم جس کسی کی عمر لمبی کرتے ہیں تو اس کو مخلوق میں پھر سے کمزوری کی طرف لوٹا دیتے ہیں۔ یہ عقل کیوں نہیں رکھتے؟ عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر نہیں سکھایا، نہ ہی وہ شعر کو پسند کرتے ہیں، بلکہ یہ تو ایک نصیحت ہے۔ مشرکین مکہ کہتے تھے فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح شام اس کو کوئی آ کے لکھاتا ہے، معلم مجنون، پاگل ہے، سکھایا کوئی آ کے اسے سکھاتا ہے۔ اساطیر الاولین اکتتبہا، پہلے کے لوگوں کے قصے کہیں سے جا کر سن کے لکھ لیا ہے۔
تب اللہ نے کہا اذا لارتاب المبطلون ما كنت تدری مل کتاب ولا الایمان، اے نبی اس سے پہلے تم ایمان اور کتاب نہیں جانتے تھے. ولا تخطه بیمینک، اپنے سیدھے ہاتھ سے کچھ لکھتے نہیں تھے، پہلے سے لکھے پڑے ہوتے تو بولتے خود سے بنا لیا ہے. ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر نہیں سکھایا، نہ ہی وہ شعر کو پسند کرتے تھے، اور جب کبھی آپ نے شعر کہا تو کمپلیٹ نہیں کہا اور کچھ اس میں غلطی تھی. حضرت ابوبکر نے کچھ شعروں کی انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، ایسے بہت سارے اشعار اللہ کے رسول نے کہے. خود اس کے اندر اللہ کے رسول کی کئی دوسرے صحابہ نے تصحیح کری کہ شعر ایسا نہیں ایسے ہوتا ہے. تو آپ کو اللہ نے شعر نہیں سکھایا. تو یہ قرآن شعر نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام ہے، بلکہ یہ تو ایک نصیحت ہے اور کھلا ہوا قرآن ہے. ذکر و قرآن مبین، ذکر ہے. کلا انہا تذکرہ، ذکر انا نحن نزلنا الذکر تذکرہ فمن شاء ذکر فہل من مدکر. اس سے نصیحت کون حاصل کرنا چاہتا ہے؟ لینذر من کان حیا، اس قرآن کے ذریعے اس کو ڈرایا جائے تاکہ تو جو زندہ ہے، تاکہ اس کے ذریعے جو زندہ ہیں ان کو ڈرایا جائے اور نہ ماننے والوں پر حق بات ثابت کر دی جائے. وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور آگے آنی لوگوں کو توحید کی بات پہنچا دی جائے. اللہ ہمیں تو توفیق دے، طاقت دے، قوت دے پوری دنیا تک ابلاغ هذا القرآن الى کافۃ البشریۃ والجان، سارے انسانوں جنوں تک ہم اس قرآن کو پہنچا سکیں. وَإِقَامَةَ حُدُودِهِ وَحُرُوفِهِ وَأَحْكَامِهِ، اس قرآن کے حدود، حروف، اس کے احکام، اس کو پوری دنیا پر قائم ہم کر سکیں. لِإِقَامَةِ هَذَا الْقُرْآنِ عَلَى الْعَالَمِ كُلِّهِ، پوری دنیا پر اس قرآن کو ہم قائم کر سکیں. اور یہ قرآن کا مقصد ہے کہ زندہ کو ڈرایا جائے. لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور کافروں کو حق بات، توحید کی بات سنا دی جائے. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. آسمانی آواز چینل میں یہ ترجمہ ہم نے پیش کیا، وہاں جا کر آپ سن سکتے ہیں. اولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے ہمارے ہاتھوں سے ان جانوروں کو، اولم یرو لینذر من کان حیا، یہ قرآن تو ذکر ہے، نصیحت ہے، کھلا ہوا قرآن ہے تاکہ اس کے ذریعے جو زندہ ہیں ان کو ڈرایا جائے اور نہ ماننے والوں کو حق بات ثابت کر دی جائے. کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے ہمارے ہاتھوں سے ان جانوروں کو بنا کر ان کے لیے پیدا کیا اور ان کو انسانوں کو دے دیا، پھر یہ ان کے مالک بن بیٹھے، خود اپنے آپ کو ان کا مالک تصور کرتے ہیں، ان جانوروں کا مالک. ہم نے ان کے قبضے میں دیا، ان میں سے کچھ پر یہ سوار ہوتے ہیں اور ان میں سے کچھ کو ذبح کر کے یہ کھاتے ہیں، کچھ کو یہ کھاتے ہیں، اور ان کے لیے ان جانوروں میں دوسرے فائدے بھی ہیں. وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، ان جانوروں میں بال، اون، کھر، گوبر کو جلا کر پکاتے ہیں، کھانا پکاتے ہیں. ہڈیوں سے بہت ساری، جانور کی کوئی چیز بیکار نہیں، سب فائدے مند. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، پینے کی چیز تو دودھ ہے اور دوسرے ہر فائدے، اور یہ ان کے لیے ان جانوروں میں دوسرے فائدے بھی ہیں اور پینے کی چیزیں دودھ ہے. کیا پھر بھی یہ شکر نہ کریں گے؟ اور انہوں نے اللہ کے علاوہ اور دوسرے خدا بنا لیا اس امید پر کہ ان کی مدد کی جائے گی. یہ جھوٹے خدا ان کی مدد نہیں کر سکتے، بلکہ یہ ان کو ماننے والے خود ان کے سامنے حفاظتی فوج کی طرح ان کے لیے حاضر خدمت رہتے ہیں. تم کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی باتیں غمگین نہ کریں. فإنہم لا یکذبونک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو نہیں جھٹلا رہے. فإن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، یہ تو اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہے. جگہ جگہ اپنے نبی کو اللہ نے دلاسا دیا کہ تم غمگین مت ہو، دل شکستہ مت ہو، رنجیدہ مت ہو، افسوس مت کرو اگر یہ نہیں مانتے، تمہیں جھٹلا رہے، تمہیں نہیں، یہ اللہ کو جھٹلا رہے، اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہے.
فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، اور اگر تم ان کے منوانے پر اتنے ہی بضد ہو تو اے محمد اگر تمہاری طاقت ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو آسمان پر سیڑھی لگا لو، أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، زمین میں کھڈا کر دو، نفق بنا لو، اور سلمًا فی السماء، آسمان پہ سیڑھی لگا لو، فتأتیہم بآیہ، اپنے اختیار سے اپنی طاقت اور قوت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نشانی لا کے بتا دو۔ نہیں، انما علیک البلاغ، تمہاری ذمہ داری کھول کر پہنچا دینا ہے، بتا دینا ہے، ڈرا دینا ہے، ہدایت پر لانا ہمارا کام ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تم سیدھا راستہ بتا سکتے ہو، لا کے پٹک نہیں سکتے، اللہ چاہے تو پٹک دے۔ فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ، ان کی گردنوں کو جھکا دے، لیکن اللہ بھی زبردستی نہیں جھکاتا۔ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، تم جس کو پسند کرو، جس کو چاہو تم ہدایت نہیں دے سکتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتیں تمہیں رنجیدہ نہ کریں، تم کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتیں غمگین نہ کرے۔ ہم جانتے ہیں جو کچھ یہ چھپا رہے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں، کیا انسان یہ دیکھتا نہیں کہ ہم اس کو منی کے بوند سے پیدا کرتے ہیں، پھر یہ بالکل کھلا جھگڑا کرنے والا بن گیا، ہمارے بارے میں مثالیں دینے لگا۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کی تو بلند مثالیں ہیں، تم اللہ کے تعلق سے مثالیں مت دو۔ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ، اپنی جگہ پر آسمانی آواز چینل میں یہ آیتوں کا ترجمہ کیا ہے، ہمارے بارے میں مثالیں دینے لگا اور اپنی پیدائش کی حقیقت کو بھول گیا۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان دیکھے کس چیز سے پیدا ہوا، خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، اور یہ کہنے لگا مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اپنی پیدائش کی حقیقت کو بھول گیا، کہنے لگا ان مٹی میں ملی ہوئی بوسیدہ پاؤڈر گھل مل گئی، ہڈیاں سڑ گئی، مٹی بن گئی، ہڈیوں کو کون دوبارہ پیدا کرے گا؟ ایسے بدن و جسم کو کہہ دو ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار زندگی بخشی تھی۔ بڑا آسان جواب ہے، جس نے پہلی بار پیدا کیا دوسری بار کر سکتا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، وہ ہر مرتبہ پیدا کرنا جانتا ہے، ہر طریقے سے تخلیق جانتا ہے، بنا باپ کے پیدا کرتا، بنا ماں کے پیدا کرتا، بنا ماں باپ کے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا، ساری مثالیں موجود ہے۔ اور بنا مٹی کے، بنا ماں باپ کے، بنا کسی چیز کے، کن فیکون، جو نیچے آخری آیت میں آ رہا، کن فیکون سے بھی اللہ پیدا کرتا ہے، بنا کسی چیز کے بھی پیدا کرتا ہے۔ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، اے انسان تو کچھ بھی نہیں تھا جب اللہ نے تجھے پیدا کیا۔ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي، ان سے کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار زندگی بخشی تھی۔ وہ ہر مرتبہ پیدا کرنا جانتا ہے، ہر انداز سے پیدا کرنا جانتا ہے، ہر طریقے سے۔ خلاق العلیم، خلاق ہے صرف خالق نہیں، ہر طریقے سے خوب اچھی طریقے سے پیدا کرنے والا، ہر طریقے سے پیدا کرنے والا۔ وہ ہر مرتبہ پیدا کرنا جانتا ہے، جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ بنائی، تم اسی سے آگ جلاتے ہو۔ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، کیا وہ طاقت نہیں رکھتا کہ ان جیسا پھر سے بنائے؟ کیوں نہیں، ضرور بنا سکتا ہے، وہ تو بہت زیادہ پیدا کرنے والا ہے۔ خلاق العلیم ہے، جاننے والا، پیدا کرنے والا۔ اس کا معاملہ تو یہ ہے، وہ تو بہت زیادہ پیدا کرنا جانتا ہے۔ اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب کبھی وہ کسی چیز کے کرنے کا، بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو کہہ دیتا ہے ہو جا، تو وہ بن جاتی ہے۔ تو وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، اور تم سب اس کی طرف لوٹنے والے ہو۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ سورہ یاسین رقم الآیہ 69 سے 70 تک، 69 سے 70 تک۔ It is a reminder and open book to warn those who are alive and to prove this talk as a confirmation for disbelievers۔ یہ ترجمہ رتنگیری
جیل میں بیٹھ کے کیا گیا تھا اور اس کا مقدمہ لکھا تھا بندے نے، بندہ وہ آپ کو سنا دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رتنا گری جیل میں بے گناہی کے الزام میں بے گناہ ہوتے ہوئے 5.5 سال جیل جو ہم نے کاٹی ہے، اور بعد میں ہم باہر بھی آئے، اور NIA انڈیا کی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی نے ہائی کورٹ میں 5000 پیجز میں ہمارے بے گناہی کے ثبوت بھی ڈالے ہیں۔ 29/5/2009 کو رتنا گری جیل سے لکھی گئی عبارت ہے، سورہ یاسین کا ترجمہ جب کیا گیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، قرآن ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث اس قرآن کی تفسیر ہیں، اللہ ہمیں دین سیکھنے کی توفیق دے، آمین، اللہم آمین، عقائد فاسدہ اور فرق باطلہ و ضالہ سے بچائے، آمین، اللہم آمین۔ یہ حقیقت ہے کہ قرآن کے ترجموں کے بارے میں ہر زبان میں محنت کی گئی ہے، پھر بھی کم پڑھے لکھے یا بالکل لکھنا پڑھنا نہ جاننے والے جب ان ترجموں کو سنتے ہیں یا تو سمجھنے میں دشواری محسوس کرتے ہیں یا الفاظ انہیں ٹف معلوم ہوتے ہیں، اس لیے آسان زبان، روز مرہ استعمال ہونے والے الفاظ، عام فہم اور سادہ انداز اور چھوٹے جملوں کے ذریعے اگر قرآن سمجھایا جائے تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا۔ اسی مقصد کے تحت میں نے کوشش کی ہے کہ آسان سے آسان انداز میں سورہ یاسین کا ترجمہ عوام کے سامنے لایا جائے۔ ہر زبان میں یہ کام کیا جا سکتا ہے، ہندی، مراٹھی، اردو، انگلش میں یہ کام ہو چکا ہے، اور بندے نے آسمانی آواز یوٹیوب چینل پر پورے قرآن کا آسان ترجمہ آسان زبان میں ڈال دیا ہے، آپ اسے سن سکتے ہیں آسمانی آواز یوٹیوب چینل پر۔ ہاں، مکمل ایمانداری، دیانتداری اور محنت کے باوجود آسان الفاظ کے چننے، جملوں کو بنانے میں کوئی کمی، خامی، غلطی یا خطا کسی کو محسوس ہو تو وہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے مترجم کو متنبہ کر دے۔ فَلَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا، میرا مواخذہ مت کرو جو کچھ میں بھول گیا، اللہ بھی مواخذہ نہیں کرتا، ان نسینا و اخطانا، بھول چک کر خطا سے کچھ ہوا تو مواخذہ مت کرو، متنبہ کر دو، صحیح کر دیا جائے گا۔ انشاءاللہ دوسری اشاعت میں تبدیلی و تصحیح، تحسین و تزیین کر دی جائے گی۔ کسی قابل مواخذہ بات پر امت میں فتنہ پیدا کرنے کی بجائے اصلاح اور فائدے کی نیت سے صاحب معاملہ کو مطلع کرنا الدین والنصیحہ کا جز ہے، یعنی دین نصیحت کا نام ہے۔ الدین والنصیحہ یہ نہیں کہ کسی کی غلطی کو لے کے ابھار کر ہم امت میں فتنے کریں، بلکہ صاحب معاملہ کو بتا دیں۔ اہل علم اور قرآن پر نظر رکھنے والوں سے درخواست ہے کہ وہ قرآن کے ترجمے آسان زبان میں عام کرنے میں ضرور حصہ لیں۔ اللہ تعالیٰ میری نیت اور میرے مقصد کو خالص کرتے ہوئے ان تمام کوششوں کو قبول کرے۔ جیسا کہ امام بخاری لکھتے وقت پہلی حدیث لکھی، انما الاعمال بالنیات، انہوں نے خود پہلی حدیث لکھ کے خود اپنی نیت درست کرنے اور اللہ سے مدد مانگنے کے لیے وہ حدیث لکھی۔ تو ہماری اس کام میں بھی اللہ ہماری نیت خالص کر دے۔ اللہ تعالیٰ میری نیت اور میرے مقصد کو خالص کرتے ہوئے ان تمام کوششوں کو قبول کرے اور مدد کرے۔ اہل خیر حضرات کا تعاون رہے گا تو اس طرح مکمل قرآن اردو، انگلش اور دوسری زبانوں میں عوام کے سامنے لایا جا سکتا ہے۔ یہ 2009 کی بات ہے، اور یہ اب اردو، انگلش، ہندی، مراٹھی کئی زبانوں میں آسان ترجمے بن چکے ہیں۔ اب اگر اہل خیر حضرات تعاون کریں تو یہ آواز کی شکل میں، چھپائی کی شکل میں اور بندوں تک پہنچانے کی شکل میں لوگوں کے ذریعے ساری کوشش کی جاتی ہے، اور انشاءاللہ آخر میں پورا قرآن ضرور یدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ فوج در فوج داخل ہوں گے اور پورا قرآن پوری دنیا پر قائم ہوگا، نافذ ہوگا انشاءاللہ۔ ان اقیم الدین جو اللہ سورہ شورى میں کہتا ہے، یہ دین ضرور قائم ہوگا۔ اہل خیر حضرات کا تعاون رہے گا تو اس طرح مکمل قرآن اردو، انگلش اور دوسری زبانوں میں عوام کے سامنے لایا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ قرآن کے آسان ترجمے آواز کی شکل میں بھی عام کیا جا سکتا ہے۔ یہ بندے نے 2009 میں رتنا گری جیل میں یہ جملہ لکھا تھا، اور اللہ نے بندے کو جیل سے باہر لایا اور آسمانی آواز چینل پر پورا قرآن بندے نے اردو بھاشا میں ترجمہ کر کے ڈال دیا ہے آسان آواز میں۔ آپ آسمانی آواز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ ڈالیں، لوگوں کو پھیلائیں اور یہ ترجمہ سنیں۔
یہ اللہ کی توفیق تھی، نیت خالص تھی تو اللہ نے جیل سے باہر لایا، اور اس سورہ یاسین کے بعد پورے قرآن کا ترجمہ آسمانی آواز یوٹیوب چینل پہ ڈالا گیا۔ آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، دنیا تک پہنچائیں۔ موبائل فون میں عربی اور ترجمے ریکارڈ کر کے وقتاً فوقتاً سفر میں، آفس میں، گھروں میں یا جہاں موقع ہو اسے سنا جا سکتا ہے۔ اور آسمانی آواز یوٹیوب چینل پر جو بندے نے 2 3 آیتیں 2 4 5 10 8 10 منٹ کی ویڈیو ہے وہ آپ سن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ قرآن و حدیث اور دین اسلام کو لے کر اس دنیا پر چھا جانے کی طاقت، موقع اور توفیق عطا کرے۔ دیکھیے یہ دعا بندہ جیل میں رتنا گری جیل سے کر رہا تھا اور بندے کو اللہ نے باہر لایا، تو ضرور اللہ تعالیٰ کی کچھ حکمت اور مصلحت ہے۔ انشاءاللہ طاقت اور قوت کے ساتھ ہم اٹھیں گے اور اس قرآن کو قائم کرنے کے لیے پوری دنیا پر چھا جائیں گے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اسی قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ قوموں کو عروج اور زوال عطا کرتا ہے۔ اللہ اس قرآن کے ذریعے تو ہمیں عروج، ترقی عطا کر۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے اگر واقعی تم مومن ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کے ذریعے عروج عطا کرے انشاءاللہ۔ الصلاۃ معراج المؤمنین۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی قرآن مضبوط پکڑ لو۔ کئی حدیثوں میں رسی سے مراد قرآن بتایا گیا ہے۔ القرآن هو حبل اللہ المتین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا، پکا، ایماندار، جرأت مند اور صرف اللہ سے ڈرنے والا مسلمان بنائے، آمین۔ دعا گو ڈاکٹر سلمان فارسی ابن عبداللطیف آئمی۔ مولانا عبداللطیف آئمی صاحب مالیگاؤں کے مشہور اور ملی مسائل میں پیش رہنے والے، 8ویں کی مراٹھی کتاب میں ہجرت کو جو مکہ مدینہ لا پڑھ رہا ہوتا، اس وشے پر پوری 8ویں کی کتاب کو رد کرنے کے لیے جیل برو تحریک مولانا عبداللطیف آئمی، ڈاکٹر پیر رحمانی اور ان جیسے لوگوں نے چلایا، چاند کے مسئلے میں اور بھی بہت سارے مسئلے میں، اور اللہ نے انہیں سرکاری قاضی القضات کا عہدہ دیا تھا 1880 قاضی قانون کے تحت۔ انہوں نے بہت ساری خدمت کی ہے مالیگاؤں کے اندر رہتے ہوئے، اور جماعت اسلامی کے اندر رہتے ہوئے پورے انڈیا میں وہ خطاب کرتے تھے۔ بعد میں الیکشن پالیسی پر ان کا اختلاف ہوا تو انہوں نے جماعت اسلامی بھی چھوڑ دیا۔ دعا گو سلمان فارسی ابن آئمی، اسپیشل جیل رتنا گری، پن نمبر 415612 مہاراشٹرا، کمپلیٹ ایڈریس۔ تو یہ عبارت پوری رتنا گری جیل سے اور یہ پوری سورہ یاسین کا ترجمہ کیا گیا۔ یہ آپ لوگ اسے پھیلانے کے لیے یہ دیکھیے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ سورہ یاسین آپ لوگ پڑھیں، سنیں، ایسا نہیں کہ صرف مردوں کے لیے بلکہ سورہ یاسین لینذر من کان حیا، یہ قرآن تو ڈراوا ہے زندہ لوگوں کے لیے۔ ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، یہ ذکر ہے، نصیحت ہے، کھلا ہوا قرآن ہے، لینذر من کان حیا، زندہ کو ڈرانے کے لیے۔ مردہ کے پاس بھی جب پڑھا جاتا تو اس لیے پڑھا جاتا کہ مردہ کو تو کچھ نہیں ملے گا، اس کے اعمال منقطع ہو گئے، وہاں بیٹھے ہوئے زندہ نصیحت حاصل کریں گے، ذکر ہے، ان کے لیے یاد دہانی ہے اور وہ سدھریں گے۔ وہ زندہ کے لیے اس مردہ کے پاس پڑھا جاتا ہے۔ دوسرا مقصد وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور جو اگیانی ہیں ان تک یہ حق کلمہ سنا دیا جائے، توحید کی بات بتا دیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی طاقت قوت نصیب کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین اللہم آمین۔